اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ وقت بھی یاد کرنے والا ہے۔ فرمایا وہ وقت یاد کرنے والا ہے تبرآ، جب بیزاری کا اعلان کر دیں گے، جب بیزار ہو جائیں گے، الذین اتبعوا، وہ جن کی دنیا میں پیروی کی جاتی رہی، جن کے پیچھے لوگ بھاگتے رہے، من الذین اتبعوا، ان سے وہ جو پیروی کرنے والے تھے، یعنی وہ بت جن کے سامنے کافر لوگ جھکا کرتے تھے، وہ بت جن سے کافر مانگا کرتے تھے، فرمایا وہ بت بھی قیامت کے روز ان مانگنے والوں سے، ان شرک کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ اور فرمایا میرے اللہ نے وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ کافر لوگ پھر اپنے سامنے عذاب کو دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ بھی لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ، اور ٹوٹ جائیں گے، بِهِمُ الْأَسْبَابُ، وہ تمام اسباب جن کی وجہ سے ایک بندہ جنت کی طرف جا سکتا ہے۔ مومن بندہ، ایمان والا بندہ، بھلے اس کی دنیا کی زندگی اچھی زندگی نہ گزری، وہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے آخرت کے اندر پریشان ہوا، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے کچھ اسباب موجود ہوں گے جو اس گناہ گار بندے کے لیے وہاں حشر کے میدان میں کام آ جائیں گے۔ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ مجھے شفاعت کا اختیار عطا فرمائے گا اور میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، میرا اللہ میری سفارش کو قبول بھی کرے گا اور میری امت کے گناہ گاروں کو میری وجہ سے جہنم سے بچا لے گا اور جنت عطا کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے اور بے شمار اعمال ایسے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے بندہ وہاں پکڑ ہو جائے گی گناہوں کی وجہ سے، لیکن ان اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جو کافر بندہ ہے اس کا کوئی سبب دنیا کا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں بھی جو اچھے کام ہوں گے، بھلے کے کام ہوں گے، وہ بھی وہاں اس کے لیے حسرت کا اور شرمندگی کا سبب بن جائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے وقالا، اور پھر کہیں گے الذین اتبعوا، وہ جو پیروی کرنے والے تھے، جو پیچھے چلنے والے تھے، جو دنیا میں شرک اپنانے والے تھے، ان بتوں کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ کہیں گے لو انا، کاش کے ہو، لنا، ہمارے لیے، کرتن، ایک دفعہ لوٹ کر واپس جانا، کہ ایک دفعہ یہاں آخرت سے ہماری جان چھوٹے اور ہمیں ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ آخرت میں جا کے بندہ مومن واپس لوٹ آنے کی خواہش نہیں کرے گا، مرنے کے بعد مومن دوبارہ جی اٹھنے کی خواہش نہیں کرے گا، کیونکہ مومن تو دنیا کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے چھوٹا اور وہ آخرت میں انعامات کے گھر میں چلا گیا، تو وہ واپس آنے کی خواہش نہیں کرے گا، سوائے ایک اس بندے کے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اس سے اگر پوچھا جائے گا کہ تیری خواہش کیا ہے، تو وہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ زندگی ایک بار پھر مل جائے، اور میں چاہوں گا کہ شاید جیسے پہلے شہادت ہوئی ہے، حق ادا نہیں ہوا، میں پھر تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں، تاکہ وہ جو ایک لذت ملی تھی نا شہادت کے دوران، جب گولی لگی، جب تلوار لگی تیرے راستے میں اور جان نکلنے لگی تھی، تو یا اللہ جو تو نے پوچھا تھا اس وقت براہ راست دیدار کروا کے کہ میرے بندے کیا میرے انعامات سے راضی ہے، تو بندہ کہے گا یا اللہ وہ لذت میں ایک دفعہ دوبارہ چاہتا ہوں۔ تو شہید چاہے گا کہ دوبارہ لوٹ آئے گا، باقی بندہ مومن وہاں جا کے راحت اور سکون محسوس کرے گا۔ تو یہ کافر لوگ یہ تو خواہش یہ کریں گے کہ یا اللہ مرنے سے بچ جائیں،
اس مرنے سے، آخرت سے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہوگا کافروں کے لیے۔ تو وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمارے لیے لوٹ جانا ہو۔ تو جب ہم لوٹ جائیں تو لوٹ کر کریں گے کیا؟ کہتے ہیں فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو ہم بھی بیزاری کا اعلان کر دیں گے۔ یہ جنہیں ہم سجدے کرتے رہے، یہ جن کے سامنے ہم جھکتے رہے، ہم بھی بیزاری کا اعلان کر دیں گے ان سے، کَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسا کہ یہ آج ہم سے بیزار ہوئے بیٹھے ہیں، ہم سے بیزاری کا اعلان کیے بیٹھے ہیں۔ کذالک، تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی انداز کے ساتھ یریہم اللہ، یریہم دکھائے گا ان کو، اللہ تبارک و تعالی، اعمالہم ان کے اعمال بھی، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا ہوگا وہ فردن فردن ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو، اب یہ دیکھو، اب یہ دیکھو، ساری چیزیں، سارے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے۔ تو حسرات علیہم، انہیں پھر اس کے اوپر حسرت ہی ہوگی، شرمندگی ہوگی اور ندامت کا سبب بنے گا ان کے لیے۔ لیکن میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، اور وہ ہرگز نہیں نکلنے والے ہوں گے من النار، دوزخ کی آگ سے۔ بندہ مومن سے جب گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو وہ صرف شرمندہ ہی ہو جائے نا کہ یار کی کر بیٹھا، تو یہ شرمندگی حضور نے فرمایا گناہ کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ لیکن جو کافر لوگ ہیں ان کی شرمندگی بھی اس دن قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں کفر اور ظلم سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، ہمیں عاجزی، انکساری اور ایمان والی زندگی اپنانے کی سعادت عطا کرے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔